بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ادب اور احترام نسبت بہت بڑی چیزیں ہیں۔ ادب سے انسان وہ کمال وہ مقام حاصل کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ الادب یرفع الحامل مشہور ہے۔ ایک شخص کے بارے میں ہے جو بڑا بد کردار، فاسق اور فاجر قسم کا انسان تھا۔ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا وہ ہاتھ پاؤں دھونے لگا۔ اتفاق سے وقت کے امام سیدنا امام احمد بن حنبل کی زندگی کو آپ پڑھیں نا تو بس انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اللہ نے کس مٹی سے، کس طینت سے، کس فطرت پہ پیدا کیا۔ کمال کا عاشق بندہ تھا، محب بندہ تھا، اللہ کا مقبول بندہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی دریا پر وضو کر رہے تھے اور وہ فاسق اور فاجر شخص اوپر کی طرف بیٹھا تھا جس طرف سے پانی کا بہاؤ نیچے آ رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آیا، یہ تو بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ امام احمد بن حنبل وضو کر رہا ہو اور میرے جیسا نالائق انسان ان سے اوپر بیٹھ کر ہاتھ پاؤں دھوئے۔ اوپر بیٹھنے سے مراد ادھر پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے کمال ادب سے اٹھا اور امام احمد بن حنبل سے ادھر نیچے والی سائڈ پہ جا کر اپنا ہاتھ پاؤں دھونے لگا اور ہاتھ پاؤں دھو کر چلا گیا۔ سے ملاقات وغیرہ بھی نہیں کی، کوئی کلام، کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ شخص مر گیا تو ایک بزرگ کو یہ خیال آیا کہ فلاں آدمی بڑا فاسق تھا، بڑا فاجر تھا، بڑا بد کردار تھا، دیکھوں تو صحیح کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا ہے۔ وہ اس کی قبر پہ گیا بزرگ اور جا کر مراقبہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اے شخص بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری بخشش کر دی، رحمت خدا بندی بہانہ میں جو یم۔ صرف ایک گھڑی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ادب کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور سارا واقعہ سنا دیا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از عبادت 100 سالہ بے ریا۔ ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ رہنا 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ صدق، یہ سچائی، یہ عدل، یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ برا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ہیں، اس کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی جس نے قدر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فاسق اور فاجر کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا ہے، اس صحبت کا بدلہ، اس اچھائی کا بدلہ اسے دیتا ہے۔ ابھی دیکھنا عید والے دن سارے علماء کرام، سارے واعظین یہ واعظ میں، یہ اپنے خطاب میں، یہ اپنی تقریر میں
اس بات کو ضرور ذکر کریں گے، مینشن کریں گے کہ روزے داروں کے ساتھ وہ روزہ دار بھی جب آ کے بیٹھ جاتا ہے عید والے دن، عید پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے روزے رکھیں یا نہیں، وہ روزے داروں کے ساتھ ان سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزے نہ رکھیں اور عید والے دن مسجد میں چلے جائیں۔ اللہ دلوں کی نیات کو جانتا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کرنی چاہیے۔ اس کا حکم ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، بس اس حکم کو فالو کرتے ہوئے حاضری دے دیں۔ قبولیت کا یقین کسی کو بھی نہیں ہے کہ کس کی قبول ہے، نیکی کا یا بدی کا، کوئی ایک ذرہ جو اس نے کیا ہے وہ سب اپنے نامہ اعمال میں لکھے دیکھ لیں گے، لیکن جب تک وہاں نہیں جاتے اس وقت تک پتہ کسی کو نہیں ہے کہ کس کی قبولیت ہے اور کس کی رد ہے اور کس کی مردود ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کا، کسی نیک پرہیزگار انسان کا دامن پکڑ لیں، ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں، 100 سالہ عبادت بے ریا، 100 سالہ عبادت بے ریا کا، ریاکاری سے پاک عبادت کا ثواب پائے۔ بابت شے کوئی نہیں ہے، کہنے والوں کا اپنا نظریہ ہوگا، اپنی سوچ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کو دیکھا نا، تو فرمایا کہ کعبہ تیری بڑی شان ہے، حجر اسود کو دیکھا لوگ تمہیں چومتے ہیں، لیکن ایک انسان سے بڑھ کر تیری عزت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے مقبول بندے، اولیاء را ہست قدرت ضلع، ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ قدرت ہوتی ہے، وہ عطا ہوتی ہے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ ولیاں دے آئی، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، اللہ نبی وارث ہے، کہہ دیتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عطانی عبدی اجعلک ربانیا، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھ کو ربانی بنا دوں گا۔ ربانی کی آگے تعریف کیا ہے؟ تقول للشیء کن فیکون، تو جب کسی چیز کے لیے کہے گا ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی قدر کریں، یہ نایاب قسم کے گوہر ہوتے ہیں، یہ در نایاب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے اوپر اپنی عنایات ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کسی نیک بندے کے دامن کے ساتھ وابستہ کر دے۔ یہ وظائف، یہ عملیات اپنی جگہ پہ مسلم، ان کی ایک حقیقت۔ ہم بعض یہ پڑے ہوتے ہیں کہ کسی دشمن کو زیر کر لیں، کسی محبوب کو پا لیں۔ آج کل نوجوان کی یہی سوچ ہے جو ادھر رجحان رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا، لاکھوں لٹا دیے، کچھ حاصل نہیں ہوا، آپ ہمیں کو وظیفہ بتا دیں، پیار محبت چاہت کا شادی کرنا چاہتے ہیں، اچھا نسخہ دیتا ہوں پھر۔ تو اس لیے اپنے اخلاق، اپنے کردار کو، اپنی تنہائی کو، اپنی خلوت کو، اپنے بستر کو پاک رکھو۔ اللہ کے فرشتے بھی آ کر بستروں پہ سلام کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی تنہائیاں، اپنی خلوتیں اور اپنے بستر پاکیزہ ہوں۔ یہ جو آج سوشل میڈیا ہے نا، رضائی کمبل کر کے، چادر کر کے کسی کونے میں بیٹھ کے کہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے امانتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آنکھ بھی غلط نہ دیکھے، کان بھی غلط نہ سنے، زبان بھی غلط نہ بولے، دماغ بھی غلط نہ سوچے، دل کے اندر بھی کوئی بری خواہش نہ ہو۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک عنہ مسئول۔ یہ سمع، بصر، فؤاد، دل وغیرہ
ان سب سے سوال ہوگا۔ باتیں میری بیکار سی ہیں، کسی کے ہاتھ آ گئی کوئی بات، کوئی گر کی، میرے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کر لیں، اچھی نہ لگے ادھر سے سن کے ادھر نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اچھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔